البصير صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد ذوق اور محبت سے بیک زبان پڑھیے الصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ محفل کی قبولیت اور اہل ایمان مرحومین کی بخشش اور بیماروں کی شفا یابی کے لیے تمام حوام میرے ساتھ ایک بار پھر پڑھیں الصلاة والسلام علیک سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک واصحابک سیدی یا رحمت للعالمین سٹیج تے جلوہ فرما مقتدر حضرات برادران اسلام عزت معاب میریاں ماواں میریاں بہناں بچیاں شب معراج اس عظیم الشان موقع تے جامع مسجد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاہور کی سرزمین تے زندہ دلانے لاہور دی دعوت تے میزبانہ دی چاہت تے بندہ ناچیز و خاکسار راول پنڈی تو آکے آپ دی خدمت عالیہ وچ موجود ہے سارے میرے بھائی بزرگ دعا کرو اللہ کسے دا آیا خالی نہ موڑے سب دیاں چولیاں پر دے جو ذکر میں مصروف ہیں جو استغفار کر رہے ہیں جو محفل میں تشریف فرما ہیں اللہ کریم سب نو اپنی رحمت ادا حقدار فرمائے اور اس رات کی برکت سے اللہ کریم میرے ملک پہ رحم فرمائے آپ حضرات دا اے اجتماع دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے بہت میں راضی ہویا عظیم الشان اور فقید المثال اجتماع ہے اور میرے وسطی اعزاز ہے کہ یہ وہ سٹیج ہے جہاں میرے مسلک کی ایک انتہائی معتبر اور مستند شخصیت آپ سے جمعے پہ مخاطب ہوتی ہے میرے جیسے طالب علموں کے لیے یہاں آنا اعزاز سے کم نہیں ہے اللہ کریم آپ کے خطیب صاحب کو لمبی عمر عطا فرمائے اور اللہ کریم آپ کو ان سے مزید فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق دے قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے جو تقریباً آپ شب معراج کے موقع پہ سنتے رہتے ہیں ترجمہ ضروری سمجھتا ہوں سبحان الذی پاک ہے وہ ذات اسرا بعبدہ جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی مسجد حرام تو لے کے تے مسجد اقصی تک سیر کروان دی وجہ یہ ہے لنریہ من آیاتنا تاکہ اسی تکائیے اپنے محبوب نو اپنیاں نشانیاں وچوں انہو هو السمیع البصیر بے شک اللہ سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے ایک غالباً بیچ میں لفظ رہ گیا ہے ایسی مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ جس کے ارد گرد برکتیں ہیں ساری مسجدوں کے اندر برکتیں ہیں مسجد اقصی کے ارد گرد برکتیں ہیں میں دو چار نکتے دینا چاہتا ہوں اور ان نکتوں میں نے فیصلہ کرنا ہے مینوں میزبانہ نے کہا ہے 2 گھنٹے تو سوئی جب تک تھلے نہ آوے مولوی صاحب تو سامی تھلے نہیں آنا
تے میں ہن فیصلہ کرانگا بھئی 2 گھنٹے میں بہنا ہے یا میں 15 منٹ تہاڈا مہمان رہنا ہے، کیونکہ میں ایویں ریتاں وچ جملے نہیں رولنے، میں پہلے مجمع کو چیک کروں گا کہ مجمع کی پرواز کتنی ہے۔ کچھ راتیں اسلام میں وہ جلیل القدر ہیں، کچھ راتیں اسلام میں عظیم الشان ہیں، میں پہلا فکرہ دے کے چیک کرنا ہے۔ بندہ الیکٹریشن بھی بلاوے نہ کر تے او ٹیسٹر لا کے چیک کردا ہے بھئی کرنٹ کیڑی چ آ رہا ہے اور کیڑی چ نہیں آ رہا۔ میں بھی ٹیسٹر رکھے کول، میں ہن چیک کرانگا بھئی کرنٹ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، لیکن مجھے یقین ہے جہاں حضرت علامہ عبدالستار سعیدی خطاب کریں ان لوگوں کا کرنٹ کبھی کم نہیں ہوتا۔ سلامتی سلامتی یہ اٹھے ہاتھ اللہ قائم رکھے، یہ سننے کا معیار قائم رکھے۔ یہ آپ نہیں بول رہے، یہ ماں کا دودھ بول رہا ہے، باپ کا لقمہ حلال بول رہا ہے۔ جس کو باپ نے لقمہ حلال کھلایا ہو، ماں نے درود پڑھ کے دودھ پلایا ہو، وہ مصطفیٰ کے نام پہ بولتا ہے۔ سلام کیا ہو، اللہ آپ کو استعاء عطا فرمائے۔ جہاں تک سپیکر کی آواز جا رہی ہے، میری دعائیں ہیں اس مجمع کے لیے، اللہ زندہ دلانے لاہور کو اتفاق دے، محبت دے۔ لاہور بولتا ہے تو پورا ملک بولتا ہے، پاکستان بولتا ہے تو پوری دنیا بولتی ہے۔ اللہ کے فضل و احسان سے قدردانوں کی سرزمین ہے، یہ نبی کے غلاموں کا علاقہ ہے، یہ مٹی وفاداروں کی مٹی ہے۔ کیا بات ہے آپ کے سننے کی، مینوں تے اے پہ لگ رہا ہے بھئی 2 تو بھی آج کدرے کا متی نہ چلا جائے۔ مینوں تے اجے پہ لگ رہا ہے سچی آج گیو نے پھر 2 تو ہی ہوتے۔ ہن مہربانی کرے ہو ذرا توجہ رکھے ہو میرے بھائیوں اور میرے دوستو۔ کچھ راتیں اسلام میں عظیم الشان ہیں، لیکن میں جب دیکھتا ہوں وہ راتیں بھی بلا فصل ہیں، جن مہینوں میں آئی ہیں وہ مہینے بھی بلا فصل ہیں۔ ایک بار پھر جو راتیں عظیم الشان ہیں، مثلا شب معراج ہے، شب برات ہے، شب قدر ہے، یہ راتیں بھی بلا فصل ہیں، اور جن مہینوں میں آئی ہیں وہ مہینے بھی بلا فصل ہیں۔ شب معراج کے بعد شب برات ہے، شب برات کے بعد شب قدر ہے۔ شب معراج رجب میں آئی، رجب کے بعد شعبان ہے، شب برات شعبان میں آئی، شعبان کے بعد رمضان ہے، شب قدر رمضان میں آئی، رجب کے بعد شعبان ہے، شعبان کے بعد رمضان ہے۔ راتیں بھی بلا فصل ہیں، مہینے بھی بلا فصل ہیں۔ سلامتی ہو، کیا بات ہے، اللہ آپ کو استعاء عطا فرمائے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اے محبوب، ہم دکھائیں آپ کو، ہم دکھائیں اپنے محبوب کو اپنی نشانیوں میں سے۔ اللہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ میں یہیں سے اڑنا چاہتا ہوں، یہیں سے بندہ میرے ساتھ او روے جدے پر ٹھیکن پرواز کرنا جاند ہے۔ جڑا بندہ ٹہن دا خطرہ ہے، مہربانی کرے میرے جوڑے ہتھاں دی لج رکھے ہتھے بیٹھا روے، وہ میرے نال اڑ نہیں سکتا۔ جڑا اڑ سکتا ہے وہ میرے نال روے۔ ایتھوں میں اڑن لگا میرے پائیوں اور میرے دوستوں، معراج نام ہے ملاقات کا۔ ملاقات کس کی؟ طالب کی مطلوب سے، عاشق کی معشوق سے، رازق کی مرزوق سے، مالک کی مملوک سے، خالق سی مخلوق سے، داتا کی بندے سے، خدا کی مصطفیٰ سے۔ معراج کیا ہے؟ ملاقات ہے، ملاقات طالب کی مطلوب سے اور رازق کی مرزوق سے، مخلوق کی خالق سے۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، یہ پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے، انشاءاللہ العزیز ایتھے ٹھنڈ پوے گی تے تاں بولنا ہے۔ ملاقات کا نام معراج ہے۔ ملاقات کیسی ہو گئی؟ وہ کہتا ہے مجھے دیکھ کوئی نہیں سکتا، یہ کہتا ہے میں دیکھ کے آیا ہوں۔ کیا بات ہے آپ کے بولنے کی۔ ایک
بار پھر سنیں، ایک بار پھر سنیں، مہربانی میری، مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں، انشاءاللہ نتیجہ دوں گا، آپ کو لطف آئے گا۔ وہ کہتا ہے مجھے دیکھ کوئی نہیں سکتا، یہ فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورہ، میں بڑی سونی صورت وچ تک کے آیا، او عہد ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کوئی مائی کلال جمعہ ہی نہیں جڑا میں نو ویک سکے۔ یہ فرماتے ہیں میں دیکھ کے آیا ہوں، ملاقات کس کی، ملاقات کیسی ہوئی، کیسی ملاقات ہوئی، وہ بھی سچا ہے، یہ بھی سچا ہے۔ وہ فرماتا ہے ومن اصدق من اللہ قیلا، میری بات سے بڑھ کر کسی کی بات سچی نہیں، یہ اتنا سچا ہے کہ جان کے دشمنوں نے سارے الزام لگائے لیکن میرے نبی کو کوئی جھوٹا نہ کہہ سکا۔ ابو جہل بھی بولیا، انہیں آکھیا سونیا اختلاف تے اپنی جگہ تے، ماں نے تیرے جہا ستھرا پتر سچا جمعہ ہی کوئی نہیں، نہ امانت دار بد۔ مہربانی مہربانی، اے جڑے حضرات کرسیاں تے بیٹھے ہو، بزرگوں سے اپیل کرتا ہوں آپ دعا کر دیں، طالب علم کے لیے آپ کی دعائی کافی ہے، لیکن جڑے باقی حضرات کرسیوں پہ بیٹھے ہیں مہربانی کرے ہو، اسی کرسی نال پیار نہیں کر دیں، کرسی والے نال پیار کر دیں۔ مہربانی میں جو بات سمجھ گئے ہیں، ہم کرسی سے پیار نہیں کرتے، کرسی والے سے پیار کرتے ہیں۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ کی عزت کی قسم، جنہوں نے کرسیوں سے پیار کیا ہے ان کے نام مٹ گئے، اور جس نے کرسی والے سے پیار کیا ہے، جب جنازہ اٹھ رہا تھا تو پورا لاہور کہہ رہا تھا آج کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے، پورا لاہور بول رہا تھا۔ جس نے کرسی والے سے پیار کیا ہے، جنہوں نے کرسیوں سے پیار کیا ہے، صدر ایوب خان میرے ملک میں 13 سال حکمران رہا، ضیاء الحق 11 سال حکمران رہا، پرویز مشرف 9 سال حکمران رہا، میاں نواز شریف 3 بار ملک کا بادشاہ رہا، بے نظیر بھٹو 2 بار ملک کی وزیر اعظم رہی۔ خدا کی عزت کی قسم یوں ہی تھلے لتھے، عزت اس وقت تک رہی جب تک کرسی پہ بیٹھے رہے، اترنے کی دیر تھی، لوگوں نے سابق دا پوچھل سے تم نال لائی، لوگ آکیا سابق جنرل ایوب خان، سابق جنرل پرویز مشرف، سابق صدر ضیاء الحق مرحوم، سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف، سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو صاحبہ، سابق چیف آف آرمی سٹاف پرویز مشرف۔ خدا کی عزت کی قسم وزیر اس وقت تک وزیر ہے جب تک کرسی پہ بیٹھا رہے، مشیر اس وقت تک مشیر ہے جب تک کرسی پہ بیٹھا رہے، صدر اس وقت تک صدر ہے جب تک کرسی کے ساتھ چمٹا رہے، کرسی سے اترنے کی دیر ہے لوگ سابق کی دم ساتھ لگا دیتے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم داتا علی کو دنیا سے وصال کیے 1000 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، غوث جلی کو دنیا سے پردہ کیے کئی 100 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، خواجہ اجمیری کو دنیا سے پردہ کیے کئی 100 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، مہر علی کو دنیا سے پردہ کیے کئی 100 سال کا عرصہ گزر گیا ہے۔ آج بھی کوئی بندہ بولے تو وہ یہ نہیں کہتا سابق ولی مہر علی، سابق ولی ہند الولی، جو بھی کہتا ہے وہ کہتا ہے پیر مہر علی، پیر داتا علی۔ جنہوں نے کرسی سے پیار کیا لوگ ان کا نام لینا بھول گئے، جس نے کرسی والے سے پیار کیا وہ ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھا کرتا تھا جامعہ نظامیہ میں، لیکن جب جنازہ اٹھا تو بڑے بڑے کرسی والوں نے اپنی انگلیاں دانتوں کے نیچے دبا لی اور حیران ہو رہے تھے، اور آواز آ رہی تھی نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ سلامتیوں شوگر کے مریضوں کو چینی ہضم نہیں ہوتی، بی پی کے مریض کو چاول ہضم نہیں ہوتے، یورک ایسڈ کے مریض کو بڑا گوشت ہضم نہیں ہوتا، دل کے مریض کو دیسی گھی ہضم نہیں ہوتا، گندے خون والے کو لبیک بھی ہضم نہیں ہوتا۔
مہربانی مہربانی، میں راضی ہوں اللہ بولنے والوں کو مرتے وقت حضور کا کلمہ بولنا نصیب فرما دے۔ اللہ کریم بولنے والوں کو اسی سال مدینہ پاک کا مسافر بنا دے۔ اس سے بڑی میرے پاس دعا کوئی نہیں۔ معراج نام ہے ملاقات کا، واپس آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، مڑاؤ مڑاؤ مڑاؤ۔ ملاقات کا نام معراج ہے۔ طالب کی مطلوب کے ساتھ ملاقات کیسے ہوئی؟ ملاقات تو جب تک بندہ کسی کو دیکھے نہیں، ملاقات متحقق نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے مجھے دیکھ کوئی نہیں سکتا، یہ فرماتا ہے میں دیکھ کے آیا ہوں۔ پھر صورتیں دو ہی ہیں، یا تو جب یہ صورت والا او ادنا کا پردہ کراس کر کے اوپر گیا تو یہ بھی بے صورت ہو گیا۔ ایک صورت تو یہ ہے، وہ پہلے بے صورت ہے، یہ اب بے صورت ہو گیا ہے۔ اللہ کمی بیشی معاف فرمائے۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، میں دعا مانگتا ہوں اللہ میری کمی بیشی معاف کرے۔ ہر خطیب کا اپنا تخیل ہوتا ہے، یا تو یہ ہے جب یہ او ادنا کا پردہ کراس کر کے اوپر تشریف لے گیا ہے تو یہ بھی بے صورت ہو گیا ہے، پھر بھی ملاقات ثابت نہیں ہوتی۔ وہ پہلے بے صورت ہے، یہ اب بے صورت ہے۔ کس نے کس کو دیکھا یہ بات غلط ہو گئی۔ بات آخر میں ایک ہی بچتی ہے، ہن پتہ نہیں کیڑا بولے گا کیڑا نہیں بولے گا۔ جڑا بولے گا میں دعا دیاں گا۔ بات ایک ہی بچتی ہے کہ جب او ادنا کا پردہ اس نے کراس کیا تو وہ سونا صورت میں سامنے آ گیا۔ اچھا میں پڑھے لکھے مجمع سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر خدا نے صورت بنائی ہے تو وہ کون سی صورت ہے؟ ایک حدیث نے میرا مسئلہ حل کر دیا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ اپنے محبوب نبی کو فرماتا ہے ما کان للہ ان یتجسد ولو یتجسد تجسد فی صورت محمد۔ مصطفیٰ تیرا رب صورتوں سے پاک ہے، تیرا رب شکل سے پاک ہے، لیکن اگر اللہ شکل میں ہوتا تو مصطفیٰ تیری شکل خدا کو اتنی اچھی لگتی ہے، خدا محمد کی شکل میں ہوتا۔ پھر میرا مسئلہ حل کر دیا بریلی کے تاجدار نے، کشتہ عشق مصطفیٰ نے، امام احمد رضا نے۔ وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ آئے ہائے میں صدقے جاواں تے قربان جاواں، کیا بات ہے تواڈے سنن دے انداز تے۔ اللہ تعالیٰ تمہانوں رنگ لائے، اس طرح نصیب فرمائے۔ میں دو چار نکتے اور بیان کرنے، اس تو بعد ایتھے ہاتھ رکھ لینا۔ اچھا اج نکتے ہی بیان کرنا رواں، ایتھے ہاتھ نہ رکھا۔ تساں نے جڑے مسجد دے امام ہو پانے جلدی مکاؤ بھی نہ رکھو، تے میں بھی جلدی نہ رکھنا۔ میں بھی پہلے تھوڑا جہا کھاد شاد پا لواں تاکہ تھوڑا جہا فصل ٹھیک ہوئے، تے میں بھی جی سلام۔ اللہ آپ کو عزت دے۔ یہ بچہ نہیں بولا، ماں کا دودھ بولا ہے۔ جس بچے کو ماں نے درود پڑھ کے دودھ پلایا ہو وہ حضور کے نام پہ ایسے بولتا ہے۔ اللہ اس بچے کو بروز قیامت امام حسین کا ساتھ عطا فرمائے، علی اکبر کا ساتھ عطا فرمائے، علی اصغر کے ساتھ کھڑا فرمائے۔ گرامی قدر احباب، عرض یہ کر رہا تھا کہ معراج نام ہے ملاقات کا۔ میرے نبی پاک نے بڑے سفر کیے ہیں، حضور کا ہر سفر نرالا ہے۔ حضور دی شان دا میں پہاڑ سٹن لگا جے، معراج دی رات دا سب تو بڑا جملہ بولن لگا جے، اللہ دا نا جے چولیاں آگے کرے ہو، ہن میں پھل سٹن لگا جے، پھل تھلے نہ ٹاوے ہو، میں لاہور لے ہو، ناراض ہو کے جاواں گا۔ میرے نبی کا ہر سفر شان والا ہے۔
میرے نبی کبھی دیکھتا ہوں تو مکے سے مدینے آئیں وہ شان والا ہے، مدینے سے مکے جائیں وہ شان والا ہے، میرے نبی کبھی دیکھتا ہوں تو مدینے سے احد جاتے ہیں وہ شان والا سفر، مدینے سے بدر جاتے ہیں وہ شان والا سفر، مکے سے میں حنین جاتے دیکھتا ہوں وہ شان والا سفر، مکے سے تبوک اور یرموک دیکھتا ہوں وہ شان والا سفر۔ میرے نبی کا ہر سفر شان والا، پہاڑ 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 حضور دی شان دا آیا جے۔ معراج کا اس سے بڑا جملہ میری جھولی میں کوئی نہیں، تیری مرضی ہے، بول نہ بول، جملہ تو نہ بھی بول پھر بھی بڑا ہے، بول تب بھی بڑا ہے۔ میرے نبی کا ہر سفر شان والا ہے، لیکن میرے نبی کے دو سفر عظیم الشان سفر ہیں جو رہتی دنیا تک لوگوں کو یاد رہیں گے۔ ایک وہ سفر جب مصطفیٰ خالق سے مخلوق کی طرف آیا، ایک وہ سفر جو پھر مخلوق سے خالق کی طرف کیا۔ ہائے ہائے دنیا دار علماء کرام کے لیے ایک فکرہ کہہ رہا ہوں۔ حضور کے دو سفر شان والے ہیں، ایک وہ سفر جو حضور نے قدم سے حدوث کی طرف کیا ہے، ایک وہ سفر جو حدوث سے پھر قدم کی طرف کیا ہے، یہ علماء کا فکرہ ہے۔ اب میں توڑے ویڑے آن لگا، ایک وہ سفر ہے جو خالق سے مخلوق کی طرف کیا ہے، ایک وہ سفر ہے جو مخلوق سے پھر خالق کی طرف کیا ہے۔ پہلے سفر کو میلاد کہتے ہیں، دوسرے کو معراج کہتے ہیں۔ ایک اور سادہ جا جملہ، انتہائی سادہ جا تے پنجابی وچ بولن لگا تے ہن میں پھر تکنا ہے کیڑا بول رہا کیڑا نہیں بول رہا۔ ایکو سفر ہے، مٹھا جا بولسا ادھر ادھر تک مٹھا جا بولسا، ایکو سفر ہے جیڑا سونے نوری چولا لا کے تے بشری پایا ہے، ایکو وے جیڑا بشری لا کے پھر نوری پا لے۔ لطف آیا یا نہیں آیا؟ ایک اور بات کہہ لوں اگر آپ کی اجازت ہو، ایتھے ہاتھ رکھن تو پہلے کہہ لوں، ایتھے ہاتھ رکھن دا معنی سمجھ رہے ہو نا کہ میں تھوڑی جی سر لا لواں، سر لانا سا تاں ہی کسے نو چنگا لگا میں نہ آیا ایتھے۔ ہاں جی لوروں ایڈا لمبا پینڈا مار کے کون آنا ہے، او کتھے پنڈی تے کتھے لاہور تے اے کسے نو چنگا لگا تاں ہی آیا ایتھے۔ ایویں پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی آپ فرماتے ہیں لوگ آنکھوں سے اشک بہاتے ہیں، غم میں کچھ ہے، سر سجدے میں جھکاتے ہیں تو حرم میں کچھ ہے، ایسے کسی پہ کوئی مرتا نہیں نصیر، ہم پہ کوئی مرتا ہے تو ہم میں کچھ ہے۔ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے۔ اچھا توجہ چاہتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سدرہ پہ پہنچے تو جبریل پیچھے پیچھے ہٹنا شروع کر دیتا۔ حضور فرمایا کیا ہو گیا ہی؟ آہنا سونیا لو دنوتو ذراعن لحترکتو، اگر میں ایک بالشت بھی آگے چلوں گا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا، میرے رحمت کے پر بھسم ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا اچھا جبریل آنا، جبریل آدھا سونیا جانا، جبریل آدھا جا۔ آئے ہائے ہائے جملے نہ مول پاؤ نہ یارا، وزن کرو اور لاہوریوں وزن کرنے کے آپ ماہر ہیں، جملے کا وزن کرے۔ حضور نے کہا آنا آدھا جانا، جبریل آنا سونے جا جا میرے بھائیو۔ سرکار ترے قدم ایتھو گل شروع ہونے لگے، ترے قدم چلے، حضور کے پاؤں میں کھجلی محسوس ہوئی، سرکار نے اے اہن تکیا تے آپ نے نالین نو فرمایا کہ ہو جائے، نالین نو حضور نے فرمایا کہ ہو جائے، نالین ہاتھ بن کے آدھی غریب نواز ہو، لجپال ہو، اگر کوئی دو ایک منٹ نہیں میں نو ٹائم دے ہو تے میں نوریاں دے سلطان نال دو چار گلاں کر لوں۔
ہائے 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 نالین جو چمڑے کی نالین تھی وہ کہتی ہے حضور اگر اجازت ہوئے تے اے جڑا نال ٹریا سی دے نال گل کر لواں حضور نے فرمایا بالکل گل کر لے تے چمڑے والا نالین کہتا ہے جبریل مکے تو بھی نال ٹریا سی تے میں بھی نال ٹریاں تے تو میرے نال ہی رہے ہیں تو بھی نال رہے ہیں اسی ترے ٹریاں قمر عطارد زہرہ شمس مریخ زحل مشتری ساتوں آسمان سدرہ پہ آ کے تو رک گیا ہے اور میں آگے چل رہی ہوں وجہ کہ جبریل سمجھ نہیں آئی گل دی تے جبریل آہدہ مینوں تو سمجھ نہیں آئی ہائے ہائے بہت بڑا جملہ آیا جے میں پھر ایک باری پہاڑ سٹن لگا جے اور خدا کی قسم میں نے معراج کے اتنے نکتے کسی اور سٹیج پہ بیان نہیں کیے یہ مولانا عبدالستار سعیدی صاحب کے در کا لنگر سمجھنا اس جملے کو جو آپ کہہ رہا ہوں یہ نالین آہ دیئے تمہیں نال ٹوریا سے میں بھی ٹوری ساں تے ہن تم پیچھے رہ گیا میں جا رہی ہاں سمجھ نہیں آئی گل دی جبریل آدھا مینوں تے سمجھ نہیں آئی حضور اجازت ہوئے تے سمجھا لواں آپ نے فرمایا جلدی کر سمجھا نالین آہ دیئے تو اس ٹائم تے بڑا نال ٹوریا سے تے بڑا اترا رہا سے وڈیا رہا سے بھئی میں نبیوں کے امام کا رہنما بن کے جا رہا ہوں ہن تو رک گیا تے میں جا رہی ہوں گل سمجھ نہیں آئی جبریل آدھے میں نے سمجھ نہیں آئی آپ نے فرمایا سمجھ جا نالین آدھی ہے سمجھ جا جو برابری کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ گر جاتا ہے جو پاؤنڈ سے چمٹ جاتا ہے وہ صاف جاتا ہے بندہ انہیں ٹھیک بلایا میں نہ آیا میں اللہ تعالیٰ تو آنو رنگ لائے تو سے پہلے کتھے رہے ہوتے میں پتہ نہیں کتھے رہا کیا بات ہے یہ لاہور کا مجمع ہے یقین گانے ذوق تقریر کرنا بھی فن ہے سننا بھی فن ہے میں نو پتہ نہیں آندہ یا نہیں آندہ ایک کل فیصلہ تسی کرے ہو تو آنو میں تھی نمبر دے دینا 95 نہیں 100/100 کیا بات ہائے 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 ہاں گرامی قدر حواب فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدی لالما سر تھوڑی جی ایک بات میں نے رضائے کیا نام تھا حضرت صاحب جامعہ رسولیہ شرازیہ رضائے مصطفیٰ صاحب ایک میں نے وہاں بھی یہ فکرہ بولا ہے اور یہ فکرہ میرا مشہور ہے فیس بک پہ ہے یوٹیوب پہ ہے لوگ میرے کول موبائل چاہ کے آ رہے ہیں تے میں نے آنے مولوی صاحب فکرہ بھی آکے ہوتے میں پتہ ہی کیا آنا میں آنا سنی بے سرا نہیں ہونا میں نے آنے جی سر لائے ہو سر تواڈی بڑی سونی ہے میں کہ سنی بے سرا نہیں ہونا سنی ہونا ہی ہو ہے جس نے نبیاں نال بھی سر چنگی ہو ہے ولیاں نال بھی چنگی ہو ہے صحابہ نال بھی چنگی ہو ہے اہل بیت نال بھی چنگی ہو ہے سنی وہ ہے جس کی ابو بکر کے ساتھ بھی سر ٹھیک ہو امام حسین کے ساتھ بھی سر ٹھیک ہو نہیں میرا پتر رک جا تینوں میں ٹائم دے آگا اس جملے تے ہن تو اگے بولنا ہے سنی وہ ہے جس کی ابو بکر سے بھی سر ٹھیک ہو حسین سے بھی سر ٹھیک ہو میں متھے پڑھن لگا بہار آئے گی مبارک نہ آئے ایمان دی میں ناراض ہو کے جاواں گا سنی وہ ہے جس کی ابو بکر سے بھی سر ٹھیک ہو ابو بکر سے بھی ٹھیک ہو سنی وہ ہے جس کی حسن سے بھی سر ٹھیک ہو حضرت امیر معاویہ سے بھی سر ٹھیک بائیس رجب حضرت امیر معاویہ کا یوم وصال ہے میں ایک فکرہ کہتا ہوں علماء کرام سے عرض کرتا ہوں یہ فکرہ میرا نوٹ کریں آج جو لوگ صحابہ کرام کے خلاف بھونکتے ہیں میں دنیا پوری میں پیغام دیتا ہوں سنی صحابہ کے مسئلے میں گندی مکھی نہیں ہے شہد کی مکھی ہے گندی مکھی نجاست پہ بیٹھتی ہے شہد کی مکھی پھولوں پہ بیٹھتی ہے سنی صحابہ کے مسئلے میں وہ گندی مکھی نہیں ہے شہد کی مکھی ہے میں نے کہا میں اس باب خادم رضوی کا ماننے والا ہوں
دو منٹ ٹھہر میں اس باب خادم کا چاہنے والا ہوں کہ جب آپ گئے نا مدینہ پاک اور آپ کا جو عربی ترجمان تھا اس نے کہا بابا جی ذرا پیچھے تک وہ ہے وہ پہاڑ ہے جتوں حضرت امیر معاویہ کی فوجیں اتری تھیں اور انہوں نے آ کے یہ صفین کے میدان میں مولا علی کی فوجوں پہ حملہ کیا تھا. خدا کی قسم وعدہ ہے بابا اور رون لگ گئے. ایک واری تک بیٹھے میرے آنکھن تے دوئی واری نہ تکیا گیا. میں ہوٹل بھی جا کے پوچھیا بابا جی دوبارہ کیوں نہیں ویکھیا؟ آپ نے فرمایا میرے دل وچ کدرے بےدوی نہ آ جائے میں اے نہ سوچ بواں بھئی کیویں آئے کیویں لتھے کیویں حملہ آور ہوئے کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ کیاں کتھے جاڑیاں. میں اس باب خادم کا چاہنے والا ہوں. کیا بات ہے. بابا خادم نے ختم نبوت کے محاذ پہ جنگ نہیں لڑی اس نے صحابہ کی ناموس کے لیے بھی جنگ لڑی ہے. سائیاں نو بھونکن والے ہوتے ایک فکرہ آیا جے تگڑے روے ہو ذرا کمر ٹیٹ کرے میں فکرہ بولنے لگا پنجابی دا فکرہ. سائیاں نو بھونکن والے ہوتے دنیا لعنت ٹونی رہسی جس نو رضوی دھر دھر کیتی اس نو دھر دھر ہوندی رہسی. ایک پیاد ہے کیا بات ہے میرا پتر میرا دل کردہ میں تھلے لے کے تیرا متھا چما. ایک پیاد ہے او جھوٹا ایک آدھا ہے او جھوٹا ایک آدھا ہے او کھا گیا ایک آدھا ہے او کھا گیا. 75 سال ہو گئے ہم نے ملک بھی تمہیں دیا تھا اور ہم نے گھوڑا بھی تمہیں دیا میدان بھی دیا بھئی کھیڑو چنگا کھیڑے ہو تسی 75 سال آج تُسا پٹھا ہی گول کر چھوڑے ہیں. اور اب سن لو اب باب خادم کے چاہنے والے آ چکے ہیں میدان میں انشاءاللہ. اب جو انگوٹھا چومنے والے ہیں وہ غداروں پہ انگوٹھا نہیں لگائیں گے وہ محمد کے حقداروں پہ انگوٹھا لگائیں گے. ہائے 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 یہ تو بھی یاد کر لیں. کتاب کا نام ہے یہ حضرت امیر معاویہ وہ ہیں 22 رجب کو آپ کا یوم وصال ہے. 19 سال 64 لاکھ اور 62,000 مربع میل پہ حکومت قائم کرنے والے حضرت امیر معاویہ. میں نے کہا یا شہزادہ غوث الورا کہلانا چھوڑ دے یا حضور غوث پاک کی تعلیمات چھوڑ دے دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سراسر موم یا سنگ ہو جا حضور غوث پاک کا حوالہ نہ ہو میں تقریر نہیں کروں گا. کتاب غلط ہو تقریر نہیں کروں گا. اگر دونوں چیزیں ٹھیک ہوں پھر ماننا پڑے گا باب خادم کا عقیدہ باب خادم کا عقیدہ صحیح ہے اور باب خادم کے چاہنے والوں کا عقیدہ ٹھیک ہے اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کا عقیدہ ٹھیک ہے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں گر در راہ حضرت امیر معاویہ می نشینم و گرد سمے اس پہ جناب برمن افتن باعث بخشش و نجات می شناسم. خدا کی عزت کی قسم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضور غوث پاک فرماتے ہیں اگر میں کسی گلی میں بیٹھ جاؤں اور وہاں سے حضرت امیر معاویہ گھوڑے پہ بیٹھ کے آ جائیں اور امیر معاویہ کے گھوڑے کے سموں کی مٹی میرے کپڑوں اور بدن پہ لگ جائے عبدالقادر کی بخشش کے لیے قیامت والے دن کچھ اور نہ ہوا وہ مٹی ضرور معاف فرما والے. یہ وہ حضرت امیر معاویہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چلو میرا خیال ہے کہ چلیے تسی پہ بور ہوندے ہو. ہاں گرامی قدر احباب فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سرکار فرماندے نے میں
میہانی دے گھر لیٹیا ہویا سا آرام پیا کردا سا اچانک میرے پیر تے کھجلی ہوئی میں ویکھیا جبریل میرے پیر پیا چومے میں جو ہی اٹھیا تے براق میرے سامنے آیا میں تیزی نال ہوا دے جھونکے دی طرح معراج دے چند واقعات آپ کو سنانے سرکار فرماتے نے گدھے تو تھوڑا جہا اونچا تے گھوڑے تو تھوڑا جہا نیواں 70,000 فرشتے دائیں 70,000 بائیں 70,000 اتے 70,000 پیچھے جدیاں رکاباں اسرافیل دے حد دے اندر جدیاں باغاں جبریل نے پکڑیاں ہوئیاں سن تے مینوں انہیں براق تے بٹھایا جتھے براق دی نظر جائے جتھے میری نظر جائے اتھے براق دا پیر جائے سرکار کہندے نے میں جو ہی براق تے بہ کے مسجد اقصی ول چلے آؤ گرامی قدر احباب میرے آقا کریم فرمانے میں ایک جگہ تو گزریا صحابہ کہندے نے یا نبی اللہ او کڑی جگہ فرمایا امام مسلم نے الجامع میں حیات الانبیاء میں امام جلال الدین سیوطی نے اس روایت کو لکھا ہے سرکار فرمانے نے مررت بقبر موسیٰ میں عند کسیب الاحمر میں ایک سرخ ٹیلے تو لگے آؤ تے میں تھلے ویکھیا موسیٰ کلیم نے مینوں قبر نظر آئی صحابہ کہندے نے یا نبی اللہ قبر بھی تساں کیویں کہ آؤ آپ نے فرمایا وہ یصلی فی قبری میں موسیٰ نو قبر دے اندر کھلو کے صلاۃ پڑھ دیاں میں کیا قبران تے جان دا منکر ہے میرے نبی معراج دی رات قبرستان تو ہو کے تے عرشاں تے پہ جانے میں سیالکوٹ دے علاقے دے اندر اج تو کئی سال پہلے خطاب کرن آیا تے تقریر پیا کرائیں سارے ثواب دی بڈھا جیا بابا وچ کل گیا مینوں آدا مولوی صاحب بس ایتھے رک جاؤ میں کہیا جی بابا جی رکیا کی ہویا آدھا ایک آیت میں پڑھنی ہے ترجمہ تو کر میں کہا ایڈر ریکتے میں نہیں ہوں لیکن چلو پڑھو کیڑی آیت ہے میں نے آدھا اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے لا تقم علی قبری ہی اس نے معنی دس کیا ہے میں کیا معنی ہے اللہ اپنے محبوب نبی کو فرما رہا ہے سونے قبر تے کھلونا نہیں باواں کھول کے میں نے آنا کلیجہ ہی ٹھارے یو مولوی کتوں آیا ہے میں کہا پنڈی چوں آیا آنا کلیجہ ٹھارے یہی معنی جڑا کیتا ہی اللہ اپنے نبی نو قبر تے کھلون تو پیا کردا ہے منع تے تو کدے لوگاں نو بغداد لے جانا ہے کدے داتا دی نگری کدے اجمیر کدے گولڑے خدا دا نا جے اے قبراں والے کو لڑ کے لوڑ دے انہاں نو کیوں نہیں آرام کرن دیندے ہو میں کہا بابا جی عمر تہاڈی زیادہ ناراض نہ ہوے لگدا تہاڈیاں بریکاں تھوڑیاں فیل ہو گئیاں بریک تے پیر رکھو کچھ اگے بھی پڑھو مینوں آدھا اگے کہ میں کہا اگے اے ہے لا تقم علی قبرہ انہم کفروا باللہ ورسولہ سونیاں قبر تے نہیں جانا اے منکر دی قبر ہے میں کہا اے آیت تے منکرہ وستی آئی ہے تو اپنے مامیاں چاچیاں دیاں قبراں بھلیاں نے تو انہاں نو کیڑی پارٹی چوایا ہے مینوں کہندا ہے وارسی صاحب چھوڑ انہاں گلاں نو قبر تے کھلونا غلط ہے میں کہا مینوں بابا جی ایک باری اونچا بولو میں اونچا بھی سننا ہونا میرے نیڑے آیا ہوئے میرے لاہور دے بھائیو واسطہ جے جملے دا مل پایو مینوں آدا ہے مولوی صاحب قبر تے کھلونا غلط ہے تے میں کیا وچ جانا وچ جانا آدھا وچ دا بھی کوئی رولا ہی لگ دائی میں کیا بالکل رولا ہے آدھا کے کریے میں کیا 2 من لکڑیاں 1 لیٹر پیٹرول نہ قبر ہووے نہ شرک بنے نہ کوئی جائے او کر دیا انیا اللہ قرآن میں فرماتا ہے ثم اماتہ فاکبرہ اللہ وہ ہے جس نے موت دی ہے قبر بنانے کا حکم دیا ہے قبر بنانے کا حکم خدا نے دیا ہے قبروں پہ جانا مصطفیٰ نے سکھایا ہے میں کیا تو تے عام دنہ دے اندر قبران تے جان دا منکر ہیں میرے نبی معراج دی رات قبرستان تو ہو کے جا رہے ہیں صحابہ کرام نے اے نہیں آکیا یا نبی اللہ اتنے تیز سواری تے رات دیاں تاریکیاں دے اندر منا من مٹی دے تھلے تو ساں اے بھی ویکھ لیا کھلوتے نے یا بیٹھے نے یا لیٹے نے او سنن والے کوئی عام نہیں سن او میرے آقا کریم دے صحابی سن او لاہور دے وہابی نہیں سن محمد دے صحابی سن وہ وہابی نہیں تھے وہ مصطفیٰ کے صحابی تھے ہائے ہائے گرامی قدر آباب سرکار نے فرمایا عرض کی تھی یا نبی اللہ تسا کے ویکھیا موسیٰ کلیم نو کرنے آؤ آپ نے فرمایا میں ویکھیا قبر دے اندر کھلو کے صلاۃ پہ پڑھ دین ایتھے رک کے میں ایک نکتہ دینا چاہنا اپنے بھائیاں نو قبر دے اندر کھلو کے صلاۃ پہ پڑھ دینے قبر دے اندر کھلو کے صلاۃ پہ پڑھ لینے ایک ملا مینوں ملیا مینوں کہندا ہے مولوی صاحب قبر والے تے پاسے بھی نہیں پڑھ سکدے میں کہیا صلاۃ دا کی معنی کرے گا
نماز پڑھنا. میں کہا پھر من جا پاسے تے نہیں پڑھ سکدے کھلو کے نمازاں تے پڑھ سکدے ہیں. صلاۃ کے 4 معنی مجھے ملے ہیں لغت کی کتابوں سے. پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں. صلاۃ کا ایک معنی نماز پڑھنا، صلاۃ کا دوسرا معنی رحمت کی طلب کرنا، صلاۃ کا تیسرا معنی دعا مانگنا. توجہ رکھنا. صلاۃ کا چوتھا معنی درود و سلام پڑھنا. شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہنے نے صلاۃ کا نماز والا معنی بھی ٹھیک باقی بھی ٹھیک، لیکن میرا دل کردا ہے دل پیا کہندا ہے کہ جدوں سرکار موسیٰ کلیم دی قبر تو لنگے تے کلیم اللہ نے عرض کیتی زہ نصیب مولا تاجدار مدینہ میری قبر تو جا رہے ہیں، لیٹ کے نہیں بہ کے نہیں مینوں کھڑے ہو کے کہن دے آسیو تھام لو دامنے مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاؤ سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاؤ. شمع بز میں اللہ تو عزت دے. میرے کو ایک مقتدی آیا میں نے آ کے آدھا مولوی صاحب میرے ملے انہوں نے آکھیا یہ جو بریلوی جمعے کے بعد کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے صلاۃ پڑھتے ہیں نا یہ بدعت ہے. میں رو پیا. میں کہا مولا تیرے نبی تے درود و سلام نو پہ لوگ بدعت آتے ہیں. تخیل کے عالم میں لا مکان سے آواز آئی مولوی صاحب ذرا ٹھہر جا روزانہ مہینہ آن دے ادے کولوں بھی نہ پڑھاواں تے میں نو خدا نہ ہائے ہائے ہائے. او رمضان دا مہینہ آیا آواز آئی مولوی جی حافظ ہو جی مولا حافظہ. فرمایا وضو کرتے آ جا کے کہنا سے لوگوں کے کھڑے ہو کے ہاتھ بن کے قبلے والموں کر کے صلاۃ تے سلام پڑھنا نبی پاک دے غلط اور بدعت ہے. ملا وضو کر تے وضو کر کے آواز نہیں آ رہی. اچھا اچھا وضو کرتے ملا جی نے وضو کیتا تے مسجد اندر آ گئے تے رمضان دی پہلی رات ہے. ملا جی کے کہندا سے کھلو کے سلام پڑھنا جائز نہیں چل آ کے کھڑا ہو جا جائے نماز تے. کے کہندا سے ہاتھ بن کے پڑھنا بدعت ہے ہاتھ بھی بن لے. کے کہندا سے نظراں جھکا کے پڑھنا بدعت ہے نظراں بھی جھکا لے. کے کہندا سے لوکاں نے سامنے پڑھنا بدعت ہے. کھڑا کر اپنے مقتدیاں نو جنہاں نو فتوی دیندا رہیا سلام دے بارے تے قرآن دی آیت پڑھ کھڑے ہو کے سلام علی ابراہیم سلام علی موسیٰ و ہارون سلام علی ابراہیم سلام علی نوح فی العالمین سلام علی الیاسین. مولا نبیاں دی تعداد زیادہ ہے تراویاں دا ٹائم گھٹے ملا کو لوگ کڑے کڑے نبی تے سلام پڑھانا ہی. آواز آئی میں سارے ہاتھ نہ پڑھاواں تے مینوں خدا نہ کی. اوے ملا ہاتھ باندھ تے پڑھ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ایک مینوں ملے میں کیا مسجد دے وچ تے تراویح کھلو کے پڑھدے ہو اسی جمعے تو بعد کھل رویے تے ساڑے تے انگلیاں اٹھاندے ہو آدھا پھسا بندہ ہی پڑھدا ہے نا پھسن دی میں کہ کیڑی لوڑ ہے. سنیاں دی طرح کلیجہ کھول اور سینہ کھول اور آ مسجد دے اندر اور آزاد ہو کے آ اس کو دیکھا یہ موسیٰ
سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھ مصطفیٰ جان رحمت شمع بز میں ہدایت پہ لاکھ سرکار کہندے نے میری سواری چل دی جا رہی ہے میں قربان جاواں میرے آقا کریم دے فرمان میرے آقا کہندے نے مینوں معراج دی رات بیت المقدس دے مینار تے دروازے نظر آئے تے میں جوں ہی نیڑے گیا تے 4 ہستیاں ہتھ وچ پھل لے کے میرا استقبال پیاں کرن صحابہ کہندے نے یا نبی اللہ انہاں ہستیاں دے نام دسو سرکار فرماندے نے پہلی ہستی آدم صفی اللہ حدیث پاک کے الفاظ ہے دوسری ہستی ابراہیم خلیل اللہ تیسری ہستی عیسیٰ روح اللہ چوتھا میں ہستی دا نام بولنا ہے تو تساں ایک باری ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ بولنا ہے سرکار کہتے ہیں چوتھی ہستی جڑا ہار لے کے میرا استقبال کرنے والی موسیٰ کلیم اللہ میں کیا تیرے تے قبرج پاسے بھی نہیں پرت سکتے میرے پہلے کھلو کے صلاة پڑھ دینے تے پھر سرکار اجے آئے نہیں تے پہلے استقبال پہ کر لیں یہ شان خدمت گاروں کی یہ شان خدمت گاروں کی مل کے کہیے میں نے صاحب یہ شان خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا تاجدار گولڑا پیر میرے علی بولے آپ فرمانے نے درجن ڈبیاں دا اچھا رہن دو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدر نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت شان مصطفیٰ اچھا درجن ڈبیاں دا کیا بات درجن ڈبیاں دا عرشان تے دھم پہ گئی آیا سرور نبیاں دا آیا سرور نبیاں دا میں نے ایک بندہ کہنا دوڑے پڑھنا ہے مولوی صاحب میں کہا تیرے پیو نہ تے کدے نہیں پڑھیا میں میرے علی دا پڑھنا میں کہا او ٹائم یاد جے جدوں قادیانی نے آکھیا سی او مولوی او کتھے ہو کیڑا جناج میری زبان تو محمد دی عزت نو بچائے گا تیرے سارے کتاباں چھپا کے رائے وڑنس گئے سن او میرے علی سی جڑا بادشاہی مسجد دے ممبر تے کھلو کے اپنی انگلی قادیان دی طرف اٹھا کے پیا کہندا سی او کمینیاں جب تک میرے علی زندہ ہے محمد کی عزت کو کوئی میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ درجن ڈبیاں دو عرشاں تے دھم پہ گئی آیا سرور نبیاں دا سرکار کہندے نے میں جو ہی مسجد اندر گیا تے تمام انبیاء کرام لینا بنا کے تے میرا انتظار پہ کرنے سن اور صخرہ دے مقام تے جناب جبریل نے براق نو بنیا اور اتھے ہی کھلو کے اذان پڑی تے جو ہی اشہد اللہ الہ الا اللہ تے پہنچیا تے میرے دل وچ خیال آیا شاید آدم دا نام لیا جائے نوح دا نام لیا جائے عیسیٰ دا نام لیا جائے ابراہیم دا نام لیا جائے علیہ السلام لیکن جبریل دے لب کھلے زبان نہیں جبریل دی انگلیاں کان وچ چنا اشہد ان محمد رسول اللہ
ہوا پھر میرے دل وچ خیال آیا اذان وچ تے میرا نام لیا گیا ہے شاید مصلی امامت آدم نو مل جائے بشرا دے باپ ابراہیم نو مل جائے جد الانبیاء نے عیسیٰ نو مل جائے روح اللہ نے موسیٰ نو مل جائے کلیم اللہ نے لیکن میں ویکھیا جبریل ہولی ہولی میرے نیڑے آیا ایتھے رک کے میں ایک فکرہ دین لگا تگڑے رہو کوئی بندہ دائیں بائیں توجہ نہ کرے توجہ سب دی میری طرف رہے میں ٹھنڈے مجمع تقریر کرن دا عادی نہیں ہاں جے مینوں مجمع چاہیدا جی جڑا نبی پاک دے نام تے کدے کدے تھوڑی بہت دھمال شمال بھی پانی پوے تے پا لوے سرکار کہندے نے جبریل ہولی ہولی میرے نیڑے آیا انگلی تو نپ کے مینوں امامت دے مصلے تے کھڑا کر کے کہنا سونیا تو بیٹھا ہوویں کوئی مائی دلال مصلے تے نہیں آ سکدا تواڈے اگے کون کھڑا ہو سکدا ہے ایتھے رک کے مینوں فکرہ ایک دین دے اور جتھے تک آواز جا رہی ہے اے ہن مائک ویکھ لو میں ایتھے وی لا لیا ہے ہن برانڈے والے نوں میں پیا ویکھدا واں کوئی برانڈے والا بندہ مینوں اے نہ کہے مولوی صاحب تواڈی آواز نہیں آ رہی میں میک تھوڑا جہا نیڑے ہور کرن لگا تواڈی بھی آواز میرے تک آنی چاہیے جبریل جبریل اللہ کے حکم سے جس نبی کو آگے کر دے اسے کوئی پیچھے نہیں کر سکتا صحابہ کی موجودگی میں جو مصطفیٰ جس صدیق اکبر کو آگے کر دے اس ابو بکر کو بھی کوئی پیچھے نہیں کر سکتا او جدا لقب فاروق اعظم ہے ہر بزم دے وچ ذیشان او جنے گھر دین تو قربان کیتا اس مرد دا نام عثمان او اساں حبدار شریفاں دے صدیق دا بہوں احسان او جڑا نام علی تو سڑدا ہے ساڈی سمجھ دے وچ بے ایمان کیونکہ ساڈا تے پیر علی تے پیر علی پاک نبی دا پیر علی سادہ تے پیر علی سادہ تے پیر علی سادہ تے پھر مسجد دے اندر ہی محفل معراج شروع ہو گئی آج میں بیٹھا ہوں قبلہ حاجی صاحب بیٹھے ہیں آپ کے امام صاحب بیٹھے ہیں حضرت صاحب اللہ اجتے دے یہ بیٹھے ہیں حضرت صاحب بیٹھے ہیں تھوڑا سا تصور کریں وہ محفل آج یہ محفل کتنی خوبصورت لگ رہی ہے جو باہر والے ہیں ان کا بھی دل ہے اندر جا کے دیکھیں مولوی صاحب کیسے کیسے تقریر کر رہے ہیں اور کیسی محفل سجی ہوئی ہے وہ محفل کتنی حسین ہوگی جس کے مسند صدارت پہ مدینے کا تاجدار ہوگا اور نقابت پہ جبریل امین ہوگا جبریل امین کھڑے ہو اور تمام انبیاء کرام نے محفل دی مبارکباد دیتی کہ محفل معراج اور آج ہم اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم مدینے کے تاجدار کو عرشوں پہ جانے کی مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں لہذا تمام انبیاء کرام سے میری التماس ہے خاموشی سے تشریف فرما رہے اب آپ کے سامنے اظہار خیال کرنے کے لیے آتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام
حضرت آدم آئے، توجہ رکھے ہوئے ہتھے رکھے ذرا، حضرت آدم آئے سرکار کہنے نے انہاں اللہ دی حمد و ثنا بیان کی تھی، اپنا تعارف کروایا، پھر مینوں معراج دی مبارکباد دے کے بہ گئے، پھر جبریل امین آیا، دن جناب انبیاء کرام اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں، جناب حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح آئے اللہ دی حمد کی تھی، مینوں معراج دی مبارکباد دے کے اپنا تعارف کروا کے بہ گئے، پھر جناب خلیل آئے، پھر یعقوب آئے، پھر ادریس آئے، پھر سلیمان آئے، پھر یونس آئے، پھر ذنون آئے، سارے نبی آئے، تھوڑی دیر بعد جبریل کھڑے ہوئے تے کھڑے ہو کے کہنے نے حضرات انبیاء کرام ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں، اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں حسن کے سردار حضرت یوسف علیہ السلام۔ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں، ہر بندے کا اپنا انداز ہے، خطیب کا ایک تخیل ہوتا ہے، سرکار فرماندے بولو گے یا نہیں بولو گے مینوں کوئی نہیں پتا، لیکن تسی نہ بھی بولو میں بولن واسطے آیا، کیونکہ 2 گھنٹے دا مینوں ٹائم دیتا نے تے میری نظر بھی بالکل سوئی والے پاسے ہے۔ سرکار فرماندے حضرت یوسف کھڑے ہوئے اور مینوں ویکھ کے آدھے سونیا معراج نہیں مبارک ہوئے تے میں کہیا معراج نہیں مبارکاں دین والیا تینوں حسن مبارک ہوئے۔ ایڈے سونے چہرے تے نقاب رکھ دے سن، میں کتاباں پڑھے ہوئے آپ دے چہرے دی جھال جھلی نہیں سی جاندی، مصر دے اندر قحط پہ گیا، 3 مہینے رہ گئے، گداماں تو دانے سارے مک گئے، اللہ کریم نو کہہ دے نے مولا میں حکمران ہوں، اگر دانے نہ ملے بندے مر جان گے، آواز آئی سنے ہو گھبرانا کیوں ہے، ایک جگہ تے کھڑا ہو جاؤ تے سارے مصر نو سامنے کھڑا کر لے، اپنے چہرے تو نقاب لاندا جا، جڑا جڑا تینوں ویکھدا جائے گا نہ بھوک رہے گی نہ پیاس رہے گی، تے تاجدار کھڑی میاں محمد بولے آپ فرماتے نے کہ ایک بار ذرا سبحان اللہ بولے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ 3 مہینے خلقت رجی تے ویکھ یوسف کنانی، جنا محمد عربی تکے اور رج گئے دوئیں جہانی، پھر کہو میرے نال طالب و مطلوب کا ملنا ملانا اور ہے، حضرت جبریل کا روانہ جانا اور ہے، گنگیاں بندیاں نو چھٹی، ڈوریاں نو چھٹی، زنانیاں پچھے ماں دے بے ادباں نو چھٹی، یاراں بیلیاں پچھے باپ دے گستاخاں نو چھٹی، باب خادم رضوی دے خلاف پراپے گنڈے کرن والے نو بھی چھٹی، باقی تے بولو نہ طالب و مطلوب کا ملنا ملانا۔ کیا بات ہے میرا پتر تو ہاتھ نہیں اٹھایا، تو بھی ہاتھ اٹھا میں ویکھنا وا پیا تے طالب و مطلوب کا ملنا ملانا اور ہے، حضرت جبریل کا نہ جانا اور ہے، جانا موسیٰ کا کجا، جانا محمد کا کجا، اپنا جانا اور ہے، رب کا بلانا اور ہے، اپنا جانا اور ہے، رب کا بلانا اور ہے، اپنا جانا ہے، رب کا بلانا اور ہے۔ میں کہتے ہیں تیرا حسن مبارک، یوسف کہنے نے تینوں سونیا معراج مبارک،
میں کیا حسن مبارک وہ کہندا ہے معراج مبارک سونے میں سونا ضرور ہاں لیکن میرے زلفاں دیاں قسماں رب نے نہیں اٹھائیاں میں سونا ضرور ہاں لیکن میرے چہرے دیاں قسماں رب نے نہیں اٹھائیاں میں سونا ضرور ہاں لیکن میری عمر دیاں قسماں رب نے نہیں اٹھائیاں میں سونا ضرور ہاں لیکن میری گلیاں دیاں قسماں رب نے نہیں اٹھائیاں تو چہرہ سنوار لویں تے رب والدہا آکے تو زلفاں سنوار لویں تے رب واللیل آکے تو مسواک ماریں تے رب یاسین آکے تو چادر اوڑ کے کھڑا ہو جائیں رب یا ایو المزمل تے مدثر آکے سونیاں کدے تیریاں تلیاں دیاں قسماں کدے تیریاں گلیاں دیاں قسماں کدے تیریاں تلیاں دیاں قسماں کدے تیریاں گلیاں دیاں قسماں بے شک حسن زیادہ میرا کہ کل جہان آنا لو پر زیادہ نہیں ایک قیمت میری سونیا تیریاں زلفانا کیونکہ کعبے والموم یا ہائے 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 مہربانی مہربانی اج شب معراج یا رسول اللہ مسجد تو جڑی ڈائری مدینے دے تاجدار دی بارگاہ جا رہی ہے سرکار ویکھ کے خوش ہومن میرے نوکر عبدالستار سعیدی صاحب نال پیار کرن والے شب معراج دے اندر ہزاراں دی تعداد پہ کے تے میری شان پہ بیان کرنے نے تے کہندے پے نے کعبے والموم یا اے کعبے یا ایک سونا تو لگنا تے دوجا پھر بھی تو آیا تے دوجا پھر بھی تو آیا تے پھر بولن والا کہتا ہے کہ آج یوسف بھی اسی کے مداخان ہیں تو نے دیکھا زلیخا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی سب سے بالا اولا ہمارا نبی پھر کہنے دیجئے مجھے شاہ خوباں تو شاہ خوباں تو شاہ خوباں تو جان جانا تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا مل لیندی نہ یوسف خالد حسنین میرے ساتھ بڑا پیار کرتا تھا اور میں نے بڑی بڑی جگہوں پہ اس کے ساتھ حاضریاں پیش کی ہیں یہ فکرے میں اس سے مستعار لے کے آپ کو سنا رہا ہوں مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ ہی وک جاندی مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ ہی وک جاندی تک لیندی زلیخا جے تصویر محمد دی تے کہندی نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت راول پنڈی دا رہن والا ہوں
اتھے تے پکھیاں دا نام و نشان ہی کوئی نہیں، مینوں پسینہ کدے نہیں آیا، پورا ٹیشو پیپراں دا ڈبہ مک گیا ہے۔ اج بھی تساں نہیں بولنا تے کدوں بولنا ہے؟ تو شاہ خوبا تو جانے جانا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ سرکار فرماتے ہیں ایک ایک کر کے جب سب نے خطبے دے لیے نا تو پھر آہستہ آہستہ میری سواری اٹھنا شروع ہو گئی۔ پہلے میں نے اسراء بیان کیا ہے، اب معراج پہ آ گیا ہوں، بس 80% میری تقریر مک گئی ہے، پریشان نہ ہوئے پار تھوڑا میں جلدی ہوا کے جھونکے کی طرح آگے بڑھوں گا۔ سرکار کہتے ہیں میری سواری اٹھنا شروع ہو گئی، ثم عرج بی الی السماء، پہلے صرف فرشتے پہ درود پڑھ دے سن تے ہن سارے نبی میری سواری نو ایک کے درود پہ پڑھ لین تے آوازاں پیانیاں بابے عالم میں پا دے بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، بابے عالم میں پا دے بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری۔ قبلہ حاجی صاحب میرے ملک دے اندر بادشاہ آندے نے غیر ملکی، ایڈے ایڈے انہاں دے اونٹ، ایڈے ایڈے لمبے دند، کالے کالے انہاں دے رنگ، نہ رنگ نہ ڈھنگ، انہاں وسطی سرخ کارپٹ بچھائے جاندے نے، انہاں نو 21 توپاں دی سلامی دتی جاندی ہے۔ کوئی پوچھیا جائے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف انہاں دے استقبال وسطی جاندا ہے، میں کہیا کیوں آ دن مہمان آ رہا ہے؟ اج تے او آ رہا ہے جڑا نبیاں دا سردار ہے، مدینے دا تاجدار ہے۔ آواز آ رہی ہے بابے عالم میں با دے بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، عطر رحمت فرشتے چھڑکتے چلے، جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے، مل کے بولیے عطر رحمت فرشتے چھڑکتے چلے، جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے۔ میں قربان جاواں سیالکوٹ کو وزیر آباد آنے آؤ، وزیر آباد تو سیالکوٹ جانے آؤ، اللہ دے ایک ولی دا مزار ہے بائیں سائڈ تے، ہن میں نہ لین لگا جنہاں نے ولیاں دے لنگر کھا دین تے علماء نال پیار کرن والے او بولن، انہاں دا نام مولانا ظفر علی خان ہے۔ مولانا ظفر علی خان، مولانا ظفر علی خان نے معراج کی شان میں جو وزنی جملے لکھے ہیں، قسم لے لو میں نو بڑا اوکھے ہو جملے لبے لے۔ مولانا صاحب فرمانے نے کہ ماہ و انجم نے، چلو رہن چلو میرا ارادہ گڈی کتھے میری؟ ماہو انجم نے، ماہو انجم نے سرے راہ بچھا دی آنکھیں، نہیں اگلا جملہ ایڈا بڑا جملہ، ماہو انجم نے سرے راہ بچھا دی آنکھیں، کیونکہ ناقہ اسراء کا سفر ہے آج کی رات۔ مولانا صاحب نے جملہ لکھیا تے جملے دا لکھن دا حق ادا فرمایا۔ آپ فرماندے نے سرے شام چھپ کے کہیں بیٹھا ہے وہ، سرے شام چھپ کے کہیں بیٹھا ہے وہ،
کیونکہ تاب نظارہ نہیں رکھتا قمر آج کی رات، کیونکہ معراج کی جو رات ہے یہ 27ویں دی رات ہے. کیڑی رات ہے؟ 27ویں دی رات ہے. چاند باقی تمام دنوں میں نظر آتا ہے، 27ویں دے دن نظر نہیں آندا. وڈے وڈے ریاڑے ڈبکی مارن گیا، مولانا ظفر علی خان آدن سامنے آ ہی نہیں سکتا، اے چاند ٹوٹ گیا. اوے جملے نمبر اوئے 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 مولانا فرماتے ہیں وہ آ ہی نہیں سکنا. آج چنا نہ چاند جی ٹر گیا. ہاں سرے شام چھپ کے کہیں بیٹھا ہے وہ، کیونکہ تاب نظارہ نہیں رکھتا قمر آج کی رات. پھر بولے تاجدار گولڑا وارے سیر سے مہر علی گلے گلشن بابو جی صاحبزادہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی جنہ جنہ گولڑے دا لنگر کھادا ہے میرے نال بولے ہو تے جنہ نو مہر علی دی دال نہیں ملی میں دعا کراں گا انہاں نو ملے گی. پیر صاحب فرماندے نے کہہ کشاں راہ گزر چاند ستارے ذرے آنکھ رہ رہ کے اٹھاتے ہیں کہ آباتے ہیں، ان کی آمد کے پیامی ہیں ہوا کے جھونکے، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آباتے ہیں. چاند ستاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آباتے ہیں، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آباتے ہیں. سلام 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 بس کریے بس میں اور بھی کدھر جانا یہ کچھ ہی ہونا ہے ساری میں علماء دے بچیاں دا نوکراں انہاں دا تابعدار. حضرت صاحب نے نعرہ مار کے مینوں پیغام دیتا ہے کہ تھوڑا دیر ذرا ہور اگے چل دے جاؤ. میرے آقا کہندے نے میں چلدیاں لمبا واقعہ مینوں 4-5 گھنٹے چاہیے نے. سورج صبح دا چڑھ جائے گا واقعہ نہیں مکے گا. میں معراج نوں کتھوں پڑھاں؟ ساری کائنات دیاں شاناں مک سکدیاں نے، خدا تو بعد شان نہیں مک سکدی تے مصطفیٰ دی نہیں مک سکدی. اللہ دی عزت دی قسم ہے. سرکار کہنے نے میں پہلے آسمان تے پہنچیا اتھے میری ملاقات ہوئی، دوے تے پہنچیا اتھے ملاقات ہوئی، تریے تے پہنچیا اتھے ایک نبی نال ملاقات ہوئی، چوتھے تے پہنچیا اتھے ایک میرے نبی نال ملاقات ہوئی. میں پنجویں تے پہنچیا تے میں جوں ہی ویکھیا ایک سونے جے تکیے نال نورانی تکیے نال ایک خوبصورت حسین ہستی ٹیک لا کے بیٹھی ہوئی ہے اور اودے چہرے تو نور دیاں کرناں پیاں نکلنیاں اور داڑھی چوں نور چھم چھم پیا کردا ہے. صحابہ کہندے نے یا نبی اللہ کون سن؟ ہن مہربانی بولو تے مرضی نہ بولو تے میرا زور نہیں. آپ نے فرمایا موسیٰ کلیم اللہ. بس آخری میری تقریر بالکل اختتامی مراحل میں داخل ہو گئی ہے. سرکار فرماندے نے میں ملیا اگے گیا عالم ہاہوت تھلے، عالم جبروت تھلے، عالم لاہوت تھلے، عالم عظمت و جلال تھلے، عالم حیات تھلے، سارے عالم تھلے 80,000 عالم تھلے. مصطفیٰ اتے او ادنا دا پردہ کراس کیتا اور میں جا کے وحدت دی کنڈی کھڑکائی. اللہ نو آکھیا سونیا اج او لے کے آیا جڑا تیرے کول بھی نہیں. سونیا کے لے کے آیا؟ فرمایا ان صلاتی و نسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. سونیا اج میں بھی تینوں تحفہ دین لگا. کیڑا؟ فرمایا
عرض کی تھی سونیا التحیات لک والصلوات لک والطیبات لک، آواز آئی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ نے سلام بھیجا اور 50 نمازیں عطا کی، 50 نمازوں کا تحفہ لے کے سرکار جب حضرت موسیٰ کے پاس واپس آئے تو حضرت موسیٰ سونیوں آج کے دیتا جے کے ملے ہیں؟ آپ نے فرمایا بڑا کچھ پیش کیتا ہے اور سائیاں رب سونے 50 نمازاں دیتیاں۔ حضرت موسیٰ توبہ توبہ 50 کوئی نہیں نے پڑھنیاں، وہ قرآن نے پڑھنیاں۔ میں دنیا چ رہ کے آیا، میری جو قوم تھی نا انہیں بھونے بٹیرے ملا کرتے تھے، تو ایک دن انہوں نے میں آگے آدن من بقلہا وقصائہا وفومہا وعدسہا وبصلہا، سانو ہن پیاز چاہی دیں، سانو ٹماٹر چاہی دیں، سانو تھوم چاہی دیں، سانو ادرک چاہی دیئے، تنیا چاہی دیں، ہن پودینہ چاہی دیں، سانو اے نہیں چاہی دیں، منہ پہ گئے نہیں۔ انہاں اگر بھونے بٹیرے نہیں کھا دینا سونیا تیری 50 نمازاں بھی نہیں پڑھ دی، جا اللہ کریم نو جا کے عرض کر کٹ کر۔ سرکار واپس آئے، اللہ نے عرض کی تھی، اللہ نے فرمایا سونے 10 کٹ ہو گئی ہیں 40 لے جا، 5 کم ہو گئی ہیں 45 لے جا۔ پھر آئے، پھر حضرت موسیٰ نے آخیا زیادہ، پھر واپس جاؤ، پھر سرکار گئے، نکتہ جو دینا ہے اس پہ میں جلدی جلدی آ رہا ہوں۔ پھر گئے، پھر 40 ہو گئی ہیں، پھر گئے آدن زیادیاں 35 رہ گئی ہیں، پھر گئے، پھر 30 رہ گئی ہیں، پھر گئے 25 رہ گئی، پھر گئے 20 رہ گئی ہیں، 15 10 گئے نا۔ حضرت موسیٰ نو سرکار آخ دن میں نو شرم آندہ ہے، میں ہون دوبارہ جاؤں سونیوں ایک واری پھر گئے۔ اللہ نے فرمایا سونیوں من مونیاں چل تیرے آن دی لج رکھی، یہ 5 نمازاں رہ گئی یعنی، لیکن اپنے امتیاں نو پیغام دے دے 5 نمازاں پڑھنا تو اڈا کم میں، محمد دے جوڑیاں دا صدقہ 50 نمازاں دا ثواب دینا ساڈا کم۔ رات تقریر سنے لیکن نماز دا وعدہ کر کے نہ جائے، اس بندے نو معراج دا فلسفہ سمجھ ہی نہیں آیا۔ آج میرے نال وعدہ کرو آئندہ تو بعد 5 وقت دی نماز پڑھاں گے۔ علماء کرام بیٹھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا نماز دا حکم کیتا اتنا میں نو اور حدیث پاک دے اندر قرآن پاک دے اندر کسی شے دا حکم نہیں ملیا۔ الزواجر دے اندر حافظ ابن حجر اسقلانی نے ایک حدیث پاک بیان کی دی ہے، میں جدوں پڑھدا میرا کلیجہ دھک دھک کمن لگ جاندا ہے۔ سرکار کہندے نے بے نمازی نو 5 عذاب دنیا چ ملن گے، 3 عذاب قبر دے اندر ملن گے، 3 عذاب مرد ٹائم ملن گے، 3 عذاب قیامت والے دن ملن گے۔ میری ماواں بہناں بیبیاں جتھے بیٹھیاں نے طالب علم دی جھولی چ خیرات پاون تے اج وعدہ کر کے اٹھنا آئندہ تو بعد مصلی بچھاواں گیاں اور نماز دی پابندی کراں گیاں۔ سرکار فرماندے نے بے نمازی نو دنیا دے اندر پہلا عذاب ملدا ہے، اودے چہرے تو نیک لوکاں دا نور ہٹ جاندا ہے۔ دوسرا عذاب ملدا ہے، اودی عمر وچ برکت مک جاندی ہے۔ تیسرا عذاب ملدا ہے، اودے رزق وچ برکت مک جاندی ہے۔ چوتھا عذاب ملدا ہے، بے نمازی کوئی بھی دعا منگدا ہے اللہ قبول نہیں کردا۔ اوے میرا دل پہ کمدا ہے۔ سرکار فرماندے نے کہ 5واں عذاب ملدا ہے۔ ہن ذرا کلیجیاں تے ہاتھ رکھ کے سرکار دا جملہ سنیو۔ سرکار فرماندے نے بے نمازی نو 5واں عذاب دنیا چ ملدا ہے کہ جدوں اللہ دے نیک بندے امت وسطی مغفرت دے رزق دیاں عمر دیاں دعاواں منگدے نے، اللہ باقی ساریاں دے حق وچ قبول کر لیندا ہے، بے نمازیاں نوں وچوں کڈ دیندا ہے۔ باقی سب کے حق میں قبول، بے نمازی وچ آج دیکھ لے 3 عذاب بے نمازی نوں مردے ٹائم ملن گے۔ پہلا بھوکا مرے گا، دوسرا پیاسا مرے گا، تیسرا عذاب بے نمازی چڑ چڑ کے مرے گا تے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرے گا، ذلیل ہو کے مرے گا تے جدوں قبر دے اندر جائے گا تے 3 عذاب دا سامنا بے نمازی نوں کرنا پوے گا۔ پہلا عذاب بے نمازی تے قبر تنگ ہو جائے گی، سجیاں پسنیاں کھبیاں دے اندر، کھبیاں پسنیاں سجیاں دے اندر۔ دوسرا عذاب بے نمازی دی قبر دے اندر اگ بھر دتی جائے گی۔ تیسرا عذاب بے نمازی نوں سب شجاع الاقران میں ڈنگ مارے گا اور قیامت تک ڈنگ ماردا رہے گا۔ ہن آخری 3 عذاب سنو اللہ دی پناہ، مولا سانو بے نمازیاں چ نہ کھڑا کریں، سانو نمازیاں چ کھڑا فرمائی، نبی دیاں نوکراں چ کھڑا فرمائی۔ اے مولا ساڈے عملاں نوں نہ ویکھی، ساڈے عقیدے ول ویکھی، ساڈے ایمان ول ویکھی۔ اسی ضرور گناہگار ہاں لیکن تیرے نبی دے غدار نہیں آؤ۔ سرکار کہندے نے بے نمازی نوں
قیامت والے دن 3 عذاب دا سامنا کرنا پوے گا پہلا عذاب بے نمازی نو اللہ غصے نال پیش آئے گا دوسرا عذاب اودے نال سختی نال اللہ پیش آئے گا میں تواڈے کول پوچھنا چاہنا کیڑا جنا ہے جدے کول اللہ سختی نال حساب لوے تے او بچ کے تے پار چڑھ جائے میں اپنے استاداں کول سنیا وہی بچے گا جدے کول رب سونا نرمی نال حساب لوے گا میاں صاحب کہندے نے عدل کریں تے تھر تھر کمن اے اونچیاں شان والے فضل کریں تے بخشے جامن کہ میں ورگے مقالے تے آخری عذاب بے نمازی نو قیامت والے دن میں ملے گا انہوں دوزخ داخل کر دیتا جائے گا آج سارا مجمع میرے نال وعدہ کر کے جائے آئندہ تو بعد 5 وقت دی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ بولو کسے دا حق نہیں کھاواں گے کسے دی غیبت نہیں کران گے کسے دی چغلی نہیں کھاواں گے ہاں ہاں میرے بھائیو بچہ بولن تے آئے انہوں اے نہیں آخنا پڑھ الف نار بے بکری سی کہر دے ڈی ڈاگ اے معصوم اللہ کتیاں تے بلیاں وستی عطا نہیں فرمائے بچہ بولن تے آئے انہوں آخنا پڑھ الف اللہ با بسم اللہ میم محمد فا فاطمہ عین علی کاف قرآن تاکہ بچے کو پتہ چل جائے میں کسی یہودی کے گھر نہیں آیا محمد کے نوکر کے گھر آیا بس کر میاں محمد بخشا تے موڑ قلم دا روڑا او ساری زندگی اے دکھ نہیں مکنے تے ورکا رہ گیا تھوڑا اے ڈھیر مٹی دے اچیرنے ادھے تھلے وس دے کیڑے اے کچھ تیرے کچھ میرے محل ماڑیاں اجڑے او ترکی وچ زلزلہ آئی شام دے اندر زلزلہ آئی او بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں دے مالک ٹاٹ لے کے تے سڑکاں تے ہو گئے سائنسدان بولے انہوں نے کہا زمین کی پلیٹیں ٹکراتی ہیں میں کہا پھر کیا ہونا کدو ٹکرانیاں کیوں ٹکرانیاں کوئی جواب نہیں جب سائنسدانوں کا علم ختم ہو جاتا ہے وہاں سے مصطفیٰ کا علم شروع ہو جاتا ہے سرکار فرماندے نے اے جویں انسان دے جسم دے اندر رگاں نے اے جویں انسان دے جسم دے اندر شریاناں تے نساں نے ایویں ہر زمین دے اندر نساں ہوندیاں اور فرشتیاں دی ڈیوٹی ہے انہاں نساں تے شریاناں نوں سنبھال کے رکھنا جس علاقے میں خدا کا جس علاقے میں ظلم زیادہ ہو جائے گناہ زیادہ ہو جائے اللہ کی نافرمانی حد سے بڑھ جائے اللہ اس علاقے کے فرشتے کو کہتا ہے تھوڑا جا تھوڑا جہا جھنجھوڑا آیا تے 35 منزلاں بلڈنگاں ایویں زمین تے آئیاں جویں بچیاں دے کھلونے ہوندے اوے اے تے ترکی دا زلزلہ میں 2005 دے اندر کشمیر دا زلزلہ اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے او میرے بھائیو میری تیری زندگی دا کوئی پتہ نہیں خدا دی قسم ہے سڑکاں تے نوہاں تے دھیاں نوں لے کے آنا تے راتی انہاں نوں لے کے بٹھانا بڑا ہی اوکھی اوے جنہاں ہتھاں نال کھادا ہوے انہاں نوں چمچا نال کھانا بڑا اوکھی تے جنہاں کوٹھیاں چ راتاں گزاریاں انہاں نوں سڑکاں تے راتاں گزارنیاں بڑیاں اوکھیاں دن چڑھیا تے دیگر پہ گئی تے پنچھی گھرانوں آئے او نہیں آئے پھر محمد جڑے ہتھی چاہ دفنا دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملا
تے آکھے جدوں عید آئے گی اس دن ملیں گے. ٹھہر جا میرا بھائی, مولوی صاحب امام صاحب نو اللہ عزت دے وے, پنڈی گھیب دے رہن والے اور پنڈی گھیب دی زمین نے میرے ملک نو تے عالم اسلام نو بابے خادم رضوی جیسا مرد قلندر عطا فرمایا ہے. اے اسے سرزمین دے رہن والے تے میرے مشائخ بھی بڑے اچھیاں شانہ والے سن. مولانا گلشیر شہید اللہ انہاں دی قبر نو منور فرمائے. گرامی قدر احباب میاں صاحب کہندے نے کہ جتھے آون نہیں اچھی سبحان اللہ, جتھے آون جاون ہووے اتھے رکھیے پاک نگاہاں, کعبے وانگوں اتکیے اوتے تے رہیے وانگ پھرا میں تو انو بابے خادم جی دا ایک جملہ سنانا چاہنا. آپ میاں صاحب دا شعر پڑھ دے سن, آدھے سن قدر نبی دا جان والے سو گئے شہر مدینے, قدر نبی دا ایک جانن دنیا دار کمینے. قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغا بھی, قدر نبی دا اللہ جانے تے یا جانے اصحاب بھی. قدر پھلان دا بلبل جانے صاف دماغاں والی, قدر پھلان دا ایک گرج کے جانے اے مردے کھان والی. آخری جملہ تے میرا سلام راضی رویوں میں رہتے. یہاں صاحب کہندے نے ایک قدر اولاد دا ماں پیو جانے تے کی جانے لوگ بیگانا. قدر حسین دا فاطمہ جانے یا جانے حسین دا نا در تیرے دے میں اڑیاں کرے سا, اے جمیں بال ایانا ایک نکی جائے اے زد کر بیٹھا آقا میں خالی نہیں جانا, ایک نکی جائے اے زد کر بیٹھا تے آگا میں خالی نہیں جانا.